موضوع الدرس في قصة بن النظير وما فيها من العبر، سورة الحشر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى أن جميع ما في السماوات والأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلي له ويوحده، كقوله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ان آیات میں کہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، زمینوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تقدیس کا اعتراف کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا و حمد کرتی ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتی ہیں۔ کقولہ تبارک و تعالیٰ، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کے لیے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب تسبیح کہتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر اللہ کی تسبیح کہتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن آپ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک زبان دی ہے، اس میں وہ کلام کرتی ہے، وہ تسبیح کرتی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اللہ سمجھ عطا فرما دیں، جیسے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا علم عطا فرمایا، اللہ نے چیونٹیوں کی بولی کا علم عطا فرمایا، اللہ نے حشرات اور جنات کی بولیوں کا علم عطا فرمایا، وہ سمجھ لیتے تھے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب ہیں،
اے منی الجناب، جس کی جناب میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، الحکیم فی قدرتہ و شرعہ، اور حکمت والے ہیں، ان کی تقدیر یا ان کی شرع، ان کے احکام سب حکمت پہ مبنی ہوتی ہیں۔ وقولہ تبارک و تعالی هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ذات ہے کہ جس نے اہل کتاب میں سے جو کافر تھے بنی نذیر، ان کو ان کے گھروں سے نکالا۔ قالہ ابن عباس مجاہد والزہری وغیر واحد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ حاضنهم وآتاهم عہدا وذمۃ علی ان لا یقاتلهم ولا یقاتلوا فنقضوا العہد۔ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں، آپ نے نرمی فرمائی اور آپ نے ان کے ساتھ ایک عہد کیا، معاہدہ کیا اور ذمہ کہ اللہ یقاتلہم، کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے اور نہ جو آپ سے لڑے گا نہ اس کی ہم امداد کریں گے۔ فنقضوا العہد، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ الذی کان بینہم وبینہ فأحل اللہ بہم من بأسہ الذی لا مرد لہ، جب انہوں نے اس عہد کو توڑا تو اب اللہ نے ان پہ ایسا عذاب بھیجا کہ جس کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں تھا۔ وأنزل علیہم قضاءہ الذی لا یصد، اللہ نے اپنی قضاء و قدر کا فیصلہ فرما دیا جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ فأجلاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجهم من حصونهم الحصینہ التي ماتم فیہا المسلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو جلا وطن کیا اور نکالا ان کو، اور ان کے جو قلعے تھے ان قلعوں کے اندر مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وَظَنُّوهُمْ أَنَّهَا مَانِعَةٌ مِّن بَأْسِ اللَّهِ، اور وہ خود بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ قلعے جو ہیں ہمیں اللہ کے عذاب سے بھی روک سکتے ہیں، پناہ دے سکتے ہیں۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، لیکن ان کو کسی چیز نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ وَجَاءَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُن بِبَالِهِمْ، اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وَسَيَّرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَجَاءَهُم مِّنَ الْمَدِينَةِ، حضور پاک نے فرمایا بس نکل جاؤ مدینہ منورہ سے۔ فَكَانَ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ذَهَبُوا إِلَىٰ أَذْرُعَاتٍ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ، ایک جماعت جو تھی ان کی وہ تو اذرعات شام کے اعلیٰ جانب، وَهِيَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنشَرِ، اور یہی ارض شام جو ہے اسی جگہ قیامت ہوگی، اسی جگہ حشر ہوگا، اسی جگہ نشر ہوگا۔ وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ ذَهَبُوا إِلَىٰ خیبر، اور ایک جماعت جو تھی وہ خیبر کی طرف چلی گئی۔ وَكَانَ قَدْ أَنذَرَهُمْ مِنْهَا لَا أَنَّ مَا حَمَلَتْ إِبْلُهُمْ فَكَانُوا يُخَرِّبُونَ فِي مَا فِي بُيُوتِهِمْ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَن تُحْمَلَ مَعَهُمْ، تو آپ نے یہ بھی اجازت دیتی تھی کہ ہر بندہ جو ایک اونٹ پہ سامان آ سکتا ہے وہ لے جا سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ جو قیمتی سامان لے جا سکتے تھے وہ تو لے لیا، باقی کو بھی توڑ دیا تاکہ مسلمان فائدہ نہ اٹھائیں۔ وَلِهَذَا كَانُوا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر توڑ رہے تھے اور مومن بھی توڑے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ نے فرمایا ہے بصیرت والو غور کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر پہ۔ اے تفکروا فی عاقبۃ من خالف امر اللہ وخالف رسولہ وکذب کتابہ کیف یضل به من باس المخزی له فی الدنیا ما یدخر له فی الآخرہ۔ اے تفکروا، فکر کرو کہ جن لوگوں نے مخالفت کی ان کا انجام کیا ہوا۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، ان پہ کیسے اللہ کا عذاب آیا جو ان کو دنیا میں بھی ذلیل کر گیا، اور آخرت کا عذاب تو الگ ہے۔ قال ابو داود حدثنا محمد بن داود سفیان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من اصحاب النبي ضمن كفار قريش كذبوا الى ابن ابي ومن كانوا يعبد الله سبحانه من الاوس والخزرج ورسول الله يومئذ بالمدينه قبل رجعه بدر انكم ادنيتم صاحبنا وإنا نقسم بالله نقاتلنه أو لنخرجنكم أو لنصيرن إليكم يجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونسبان نساءكم فلما ذلك عبد الله بن أبي من كان معه من عبدة الأوثان يجمعوا لقتال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرماتے ہیں کہ اس روایت میں یہ بھی آیا ہے ان رجل من اصحاب النبی، سمیع نے کسی صحابی میں نام نہیں ہے،
لیکن یاد رکھو اگر صحابی کا نام معلوم نہ ہو پھر بھی سند میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو بھی صحابی ہے وہ صدوق ہے، وہ سچا ہے. یعنی اگر صحابی کے بجائے تابعی ہے، تبع تابعی ہے، نام معلوم نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ فیہ مجہول، اس روایت میں ایسا آدمی ہے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے. لیکن اگر ہو کہ ہے تو صحابی لیکن نام نہیں ہے تو سند کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ تمام صحابہ جو ہیں وہ صدوق بھی ہیں اور عدول بھی ہیں، وہ سچے بھی ہیں اور عدل والے بھی ہیں. تو لہذا کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفار قریش نے ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا ان کو خط لکھا، اور جو ابن ابی کے ساتھی تھے اوس و خزرج سے جو بت پرست تھے اور سچے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کافروں نے انہیں خط بھیجا. اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مقام بدر سے واپس نہیں آئے تھے. ان کافروں نے لکھا کہ انکم ادنیتم صاحبنا، کہ تم لوگوں نے حضور پاک کی مدد کی، صحابہ کو پناہ دی اور ان کی مدد کی ہے. وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم تو اس سے جنگ کریں گے. أَوْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ، یا نکالیں گے. أَوْ لَنُسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا، یا تم پھر ہمارے ساتھ رہو حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ، وَإِلَّا جو لڑنے والے ہیں ان کو ہم قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو ہم اپنی باندیاں بنائیں گے. فلما ذلك بلغ ذلك عبد الله بن ابي من كان منه معه من عبدة الاوثان اجمعوا لقتال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جب عبداللہ ابن ابی کو مکے والوں کا یہ خط ملا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور نے کہا بھی تیار ہو جاؤ، ہم خود حضور سے قتال کرتے ہیں. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم يريدون أن يقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا فبلغ لكفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهو الخلاخيل. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أيقنت بنو النذير بالغدر وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك ليخرج منا 30 هبرا حتى نلتقي بمكان النصف وليسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. اب کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر پہنچ گئی، آپ نے فرمایا کہ بھی قریش کی طرف سے دھمکی پہنچ گئی ہے اور جو کچھ تم مکر کرتے ہو اور وہ قتل کرتے ہیں، اور یاد رکھو انہوں نے تمہیں یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری اولادوں کو تمہارے بھائیوں کو قتل کریں گے. اب جب ان کو پتہ چلا کہ بھی حضور کو بھی پتہ چل گیا ہے تفرقوا، اب الگ الگ ہو گئے. فبلغ ذلك کفار قریش، کفار قریش کو بھی پتہ چلا کہ بھئی کوئی اب تو خود ان میں پھوٹ پڑ گئی ہے. فكتبت کفار قریش بعد وقعت بدر، کفار قریش نے پھر یہودیوں کو باقاعدہ خط لکھا کہ تم لوگ جو ہو ایک بڑی جماعت ہے اور قلعے ہیں، وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُونَ مَعَ صَاحِبِنَا، تم ہر حال میں قتال کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی قدم، کوئی عورتیں، کوئی جمال نہیں آئے گا.
فلما بلغ کتابهم النبی اسم ایقنت بنو النذیر بالقدر، اب جب ان کو پتہ چلا تو بنو نذیر نے فیصلہ کر لیا کہ ہم دھوکہ دیں گے اور غداری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ تو انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 30 آدمی لے کر تشریف لے آئیں، ہم اپنے 30 علماء لے کر آتے ہیں، درمیان میں کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں مکالمہ کرتے ہیں، اگر ہمارے علماء کو آپ نے قائل کر دیا اور وہ مان گئے، ایمان لے آئے، تو ہم بھی سارے ایمان لے آئیں گے۔ فلما كان الغد غدا عليهم رسول بالكتائب فاصرهم وقال لهم انكم الله لا تؤمنون عندي الا بعهد تعاهدوني عليه فابوا ان يؤتوا عهدا وقاتلهم يومهم ذلك۔ اب حضور پاک نے حکم دیا کہ ان کا محاصرہ، ان کا غدر کھل گیا تھا، پتہ لگ گیا تھا۔ ثم غدا من الغد الى بني قرظة بالكتائب وترك بني النذير وداهم الى ان يعاهدوا فعاهدوا فانصرف عنهم وغدا الى بني النذير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء۔ اور اسی عرصے میں حضور نے بنو نذیر کا بھی، بنو قریظہ کے بھی محاصرہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ عہد کرو ورنہ میں تمہارے ساتھ بھی قتال کروں گا۔ انہوں نے تو عہد کر لیا اور وقتی طور پہ جان بچا لی۔ اب حضور پاک واپس آئے، بنو نذیر کا محاصرہ کیا اور قتال بھی درمیان میں ہوا، حتیٰ کہ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ اگر آپ ہمیں زندہ جانے دیں تو ہم نکل جاتے ہیں۔ فجاء بن نذیر واتم ما قلت الابن من امتاتهم وباب بيوتهم وخشبها، انہوں نے اپنے اونٹوں پہ گھروں کے دروازے اور لکڑیاں اور سامان بھی لاد لیا۔ وکان لكم نذیر رسول خاص آتاه الله اياه وسهو بها، اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی بنو نذیر کے جو باغات ہیں ان کی کھجوریں جو ہیں وہ صرف آپ کے لیے ہیں، آپ جس کو چاہیں دیں، نہ چاہیں آپ نہ دیں۔ وقال تعالی ما افاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب نقول بغير قتال فات النبي صلى الله عليه وسلم اكثر للمهاجرين كالسماء بينهم وقسم منها الرجلين من الانصار وكان هذا بحاجة لم يقسم من الانصار غيرهما وبقي منها صدقة رسول الله التي في أيدي بني فاطمة ولن نذكر ملخص غزوة بني النذير إلى وجه الاختصار بالله المستعان۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو یہ دیا ہے، آپ نے کوئی جہاد نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، سفر نہیں کیا، یہ تو ہم نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا اور نکل گئے، لہذا یہ جو آمدنی ہے، باغ ہے، سب آپ کا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مہاجرین میں بھی تقسیم کر دیا اور انصار میں جو غریب تھے ان کو بھی آپ نے عطا فرما دیا، اور انہی سے پھر بنی فاطمہ کا جو خرچہ تھا وہ بھی انہی باغ کی کھجوروں کی آمدنی سے ہوتا تھا، تو حضور پاک نے اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ میں مختصر طریقے سے قصہ بنی نذیر جو ہے ذکر کرتا ہوں۔ وقان سب ذلك فيما ذكروا اصحاب المغازي والسير انه لما قتل اصحاب رمونه من اصحاب رسول الله رضي الله عنهم وكانوا 70 وابرد منهم امر بن ميت الزمري فلما كان في اثناء الطريق راجعا المدينه قتل رجلين من بني عمرو وكان معهما احد من رسول الله ما لم يعلم به امر فلما رجع اخبر رسول وقال رسول الله قد قتلت رجلين لأدينهما او كان بين بني النذير بين عمرو حلف واحد رسول الله بني النذير استين في دية زينك رضي الله وقال من هذا بني النذير ظاهر المدينة الاسلام يعلم منها شرقيها۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اصحاب مغازی نے اور اصحاب سیر نے جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب بئر معونہ، یہاں میرے مدنی سرکار کے صحابہ جو تھے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، اور ایک صحابی جو تھے وہ جان بچا کے نکلے۔ اب مدینہ منورہ میں وہ آ رہے تھے کہ ان کو راستے میں 2 آدمی جو ہیں وہ مل گئے، وہ بنی عامر کے قبیلے کے تھے، ان کے ساتھ حضور کا معاہدہ تھا۔ اس بندے کو پتہ نہیں تھا، اس نے دونوں کو قتل کر دیا۔ جب حضور کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا تو ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھ نہیں سکا،
آپ نے فرمایا اس قبیلے والوں کو بھی تمہارے 2 آدمی میرے ساتھی نے ناجائز قتل کر دیے ہیں، اگر راضی ہو جاؤ تو ہم تمہیں دیت دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیت دے دیں۔ تو اب حضور نے چونکہ معاہدہ تھا یہود کے ساتھ کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تو حضور نے یہودیوں کو بھی لکھا کہ ہم نے 2 آدمیوں کی دیت دینی ہے، اس مسئلے میں تم ہماری مدد کرو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ بنو نذیر جو ہے مدینہ منورہ سے 2-2.5 میل کے فاصلے پہ ہیں شرق کی جانب میں۔ قال محمد صاحب کی کتاب یسیر ثم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ نذیر یستعینهم فی دیتین کالقتیلین من بنی عامر اللذین قتلہما عمر بن امیۃ الزمری للجوار الذي كان عقد لهما فيما حدثني يزيد بن رومان۔ اب آپ جو ہیں تشریف لے گئے تاکہ دیت میں ان سے مدد لیں۔ وكان بين بني النذير وبني عامر عقد وحلف فلما اتاهم رسول يستعين في ديتين القتيلين قالوا نعم يا ابا القاسم نعينك على ما احببت مما استعنت بنا عليه ثم خرج بعض من بعض وقالوا انك من تجر رجال مثل هذه واسم الى جنب جدار من بيوتهم ومن رجل يعلو على هذا البيت قال صخرة ويرنا منه فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب احدهم فقال انا لذلك فصعد ليلقى صخرة كما قال سفيان بن صافي بكر وعمر رضي الله عنهم وتواصوا على الخبر من السماء بما اراد لكم وقام وخرج راجعا الى المدينه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بالکل حاضر ہیں، مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف رکھیں تاکہ ہم لوگوں کو بلائیں اور پھر چندہ کر کے آپ کی مدد کریں۔ حضور تشریف فرما ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں۔ جب یہودی علیحدہ ہوئے تو کہنے لگے یار ایسا موقع تو پھر کبھی نہیں ملے گا، اکیلے ہیں حضور اور ہمارے قلعے کی دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں، کوئی آیا نہیں اوپر چلا جائے اور اوپر سے پتھر برسا دے بات ختم ہو۔ تو ان میں ایک آدمی تھا جہاش، اس نے کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ نے کہا ٹھیک ہے تم فوراً جاؤ اور قلعے پہ جا کے بڑے بڑے پتھر جو ہیں فوراً لڑکھا دو اوپر سے۔ ابھی وہ اوپر چڑھ رہا تھا کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے حضور کو خبر دے دی کہ دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے ابو بکر عمر کو حکم دیا اور آپ اٹھ کے چلے آئے، اس مقام سے ہٹ گئے۔ فلما استلبس النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال فلقوا رجل من المدينة سألوا عن وقائع داخل المدينة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق خلما كان يهود أرادت من الغدر به۔ اسی طرح کچھ دیر گزری حتیٰ کہ حضور پاک بھی تشریف لائے اور ان پہ یہودیوں کا غدر بھی کھل گیا۔ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِن مَسِيرِ إِلَيْهِمْ، آپ نے حکم دیا کہ بس اب چڑھائی کرو، ان کے محاصرہ کر لو۔ ثم صارت بقطع النخل والتحريق فيها، اب حضور نے فرمایا کہ اگر یہ قلعے سے باہر نہیں آتے ان کے باغ کاٹ دو اور ان کے باغوں میں آگ لگا دو۔ فنادوا إلى محمد قد كنت تعرف صالح الأرض وتمن طيبه ألا من يسلم مباركة النخيل وتحريكها۔ انہوں نے کہا حضور آپ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں فساد نہ ہو، آپ ہمارے باغ کیوں کاٹ رہے ہیں، کیوں جلا رہے ہیں؟ وقد كان راد بن يوف بن خادم بن عبد الله بن بن سلول وودية مالك بن قوقل السويدي وداعس قد واسولا بن نبي النسبة وتمنعوا۔ عبداللہ ابن ابی نے اور ودیہ، مالک، سوید، داعش، ان سب نے یہودیوں کو لکھا کہ تم جمے رہو، کوئی فکر نہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ فَإِنَّا لَنُصْرِكُمْ قُتُلْتُمْ قَاتَلْنَا مَعَكُمْ وَتَرَبَّصْنَا مَعَكُمْ وَتَرَبَّصُوا بِذَلِكُمْ مِنْ نَصْرٍ وَلَمْ يَفْعَلُوا فَقَدْ فِي قُلُوبِهِمْ فَصَارُوا مَن يَحْيَ أَن يَجِدَهُمْ يَكُفًّا بِمَائِهِمْ على أن ما أحد من أبوالهم إلا الحال قد فعلوا۔ اس کے بعد جب وہ گھبرا گئے تو ان نے کہا کہ یا رسول اللہ مہربانی کریں، ہمارے باغ نہ جلائیں، ہمیں قتل نہ کریں، ہمیں راستہ دے دیں، ہم ملک آپ کا چھوڑ کے نکل جائیں گے، لیکن ایک ایک اونٹ کا سامان ہمیں لے جانے دیں۔ حضرت نے فرمایا لے جاؤ۔
فاطمہ بعد ما سئل وكان من احد بيت وني جاء في بابه ويزور ظهر بيري وانطلق به حتى کہ دروازے بھی کھول کے لے گئے. فخرج الى خير من صار الشام وخلوا الانوار وقال رسول الله خاصته يذوها حيث يشاء. اب وہ اپنا باقی مال جو تھا وہ چھوڑ گئے. اللہ نے فرمایا کہ یہ خالص میرے مدنی پاک کے لیے ہے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جہاں چاہے خرچ کریں. فقسم علی المہاجرین اولین دون الانصار، آپ نے مہاجرین پہ تقسیم کیا، انصاریوں میں صرف سعد بن حنیف عباد جانہ کو دیا. سماک میں نے خرچہ کر فقراً فعطاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ ہم محتاج ہیں، حضور نے دے دیا. ولم يسم من نذير الا رجلان يامين من ابن نقاب اما امر جهار ابو سالم وسلم على اموال ما فرضهما. بنو نذیر میں سے صرف 2 آدمی جو ہیں وہ اسلام لے آئے، تو حضور پاک نے ان کا اسلام بھی قبول فرما لیا اور ان کو پناہ بھی عطا فرما دی. قال ابن صاحب قدس بعد والیہ من سن قال لیامین الم تر ما لقیت من ابن امک وما هم به من شانی. حضور پاک نے آل یامین سے کہا کہ دیکھو تمہارے چاچے کی اولادوں نے کیا کیا اور میرے بارے میں کیا کیا انہوں نے مکر کیے ہیں. وجعل یامین ابن من رجل جعلا رایت امن بجاہر فقطعوا فيما يزمون. قال ابن صاحب نصیب النذیر سورۃ الحج بھی اسریا، اس نے پھر عمر ابن جہاش کو قتل کر دیا. پھر یہ سورت جو ہے اتری اسی حال میں. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب یعنی بن نذیر من دیارہم لاول الحشر. قال ابن ابی آدم حدثنا ابی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابی سالم بن باز قال من شک فی ان عبد الماشاء ہونا الشام اقرا. بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی شام ارض محشر نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھیں، قرآن نے خود لکھا ہے هم الذین اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیار اول الحشر قال لهم رسول اخرجوا قالوا الى اين قال الى ارض المحشر. حضرت نے فرمایا نکل جاؤ مدینے سے. کہنے لگے یا رسول ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا ارض محشر، شام جاؤ. ودنا ابو سعید شبد ابو سامان ابن ناز قال ما رسول بن قال هذا اول الحشر. آپ نے فرمایا یہ تو پہلا ضلع ہے، انا علی اللہ سے اس کے بعد بھی ہوگا. ورواه جرير مندار عن ابن ابي عدي ان اوف الحسن به والله اعلم. کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں میرے سسر کو 3 افراد نے ناحق قتل کر دیا تھا. مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے. اب مقامی حضرات جو ہیں ملزمان کے والدین معافی مانگتے ہیں. میرا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو اختیار دیا. اگر آپ چاہیں تو اپنے مقتول کے بدلے میں صحیح قاتل جو ہیں ان سے قصاص لے سکتے ہیں کہ انہیں بھی سزائے موت ملے، انہیں بھی قتل کیا جائے. یہ آپ کا حق ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیت پہ راضی ہو جائیں تو پھر آپ دیت بھی لے سکتے ہیں. اور پھر وہ جو مقتول ہے اس کے جو شرعاً وارث ہیں ان سب میں شریعت کے مطابق وہ دیت تقسیم ہوگی. لیکن سارے رشتہ دار دیت پہ راضی ہوں، یہ بات یاد رکھو. مثلا اس کے 4 وارث ہیں، ایک راضی نہیں ہوتا تو پھر دیت نہیں ہوگی. اگر وہ 4 راضی ہو جائیں تو پھر دیت لینا جو ہے وہ صحیح ہوگا. اس کے بعد اس بندے پر دنیا میں سزا سے وہ بچ جائے گا. اب اس کو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی رکھنے ہوں گے، توبہ بھی کرنی ہوگی، کیونکہ حقوق العباد تو ادا ہو گئے، حق اللہ تو باقی ہے. کہ بندہ جو ہے وہ تو اللہ کی ملک ہے نا، اس نے کیوں قتل کیا؟ ایک اس میں بندوں کا حق ہے، وہ دیت لے لی، لیکن اللہ کا جو حق ہے
وہ تو باقی ہے. اس کے لیے اس توبہ بھی کرے گا اور 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی رکھے گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں. ورنہ کسی مومن کا قتل کرنا جو ہے یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کے لیے ہمیشہ جہنم. حالانکہ ہمیشہ جہنم تو کافر کے لیے ہوتی ہے. وغضب اللہ، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اللہ کے عذاب جہنم، یعنی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو قتل میں نہیں آیا. اور اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی خون کی عظمت جو ہے وہ اللہ کو اپنے کعبے سے بھی زیادہ عزیز ہے، کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ شرف ہے. اور اسی کے ساتھ ایک حدیث یاد رکھیں، میرے آقا کی حدیث مبارک ہے بشر القاتل بقتل ولو بعد حین. آپ نے فرمایا جو کسی بندے کو قتل کرے اس کو کہہ دو کہ تم نے بھی قتل ہونا ہے چاہے کتنی مدت گزر جائے. اگر تم نے کسی کو قتل کیا ہے ایک دن تم بھی قتل ہو جاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے انسانیت کا قتل. اور اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، لیکن اللہ نے ایک حل رکھا ہے. بعض اوقات برادری ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے. ایک بھائی قتل ہو گیا، ایک بھائی باقی ہے وہ پھانسی چڑھ جائے، تو اس لیے اللہ نے دیت بھی رکھی ہے. اور تمہیں یہ بھی سمجھ لو کہ دیت شروع کیسے ہوئی. عبد المطلب نے جو حضور کے دادا تھے، یہ زمزم کا پانی جو ہے یہ گم ہو گیا. گم ہونے کا کیا معنی، بات کو سمجھیں کہ مثلا یہ کنواں تھا نا جی، کنواں تو یہ کعبہ شریف کی جو زمین ہے نا یہ ایسے ہے جیسے ایک پیالہ ہو، یعنی ہر طرف سے زمینیں اونچی ہیں، کعبہ شریف بالکل عین پیالے کی طرح وادی ہے. اب یہ ہوا کہ جب پہاڑوں سے بارش کا پانی آتا ہے، ہمیں یاد ہے میں اس وقت چھوٹا تھا پڑھتا تھا کہ بارش کا پانی جو ہے حرم میں داخل ہوا، یہ پنکھے ہیں نا یہاں تک پانی پہنچا ہوا تھا، آدھا کعبۃ اللہ ڈوبا ہوا تھا. لیکن اللہ کی شان طواف اس وقت بھی بند نہیں ہوا. لوگ لکڑیوں پہ اور سائیکل کی ٹیوبوں پہ اور تیر کے بھی طواف کر رہے تھے. یعنی اتنا بڑا پانی کہ یہاں پر آ کے چھتوں پنکھے تک پہنچا ہوا تھا. کیونکہ جتنا پانی گرتا ہے عرفات سے گرتا ہے، جبل نور سے گرتا ہے، ان جبال سے پانی گرتا ہے، جعرانہ کے راستے سے پانی گرتا ہے، وہ سارے کا سارا حرم سے گزرتا ہے. اسی لیے جنت المعلی جو ہے یہ اصل میں اعلی سے ہے، یعنی مکے کا اونچا حصہ ہے، اور یہ محلہ مسفلہ ہے، یہ مکے کا نیچے کا حصہ ہے. تو وہاں سے جو پانی آئے گا یوں گزرے گا. انہوں نے حرم کے نیچے ایک نالا بنایا ہے بڑا، وہ پانی اسی نالے میں آ کے نیچے سے نکل جاتا ہے. اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ وہ پانی جو آیا نا جی، ٹرک الٹ دیے، گاڑیاں الٹ دی، تو وہ جو نالا ہے اس کے منہ میں آ کے ٹرک پھنس گئے. اب پانی اندر جاری رہا، پانی سارا بھاگ کے حرم میں آ گیا. یہ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بڑے بڑے عالی دماغ انجینئر جو تھے ان کو بلایا کہ بھئی اس کا حل کرو. یہ تو ہر 2 سال کے بعد حرم ڈوب جاتا ہے. انہوں نے پھر یہ کیا کہ مثلاً عرفات کے پہاڑوں سے، ہدا کے پہاڑوں سے، طائف کے پہاڑوں سے جو پانی گرتا ہے انہوں نے راستے میں نالے بنائے. نالے بنا کے باہر سے سمندر لے گئے. اسی طرح جو ادھر سے گزرتا تھا نالے بنائے اور باہر سے ان کو لے گئے تاکہ حرم میں نہ آئے.
اب حرم میں صرف وہ پانی آتا ہے جو الغزہ سے، شیب بنی عامر سے، شیب ابی طالب سے، یہ مقامی اور نالا بڑا ہے، اس سے نکل جاتا ہے، تو حرم میں تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں کہ وہ زمزم کیوں گم ہو گیا کہ وہ جب پانی آیا نا جی سیل میں، وہ کنواں بھی بہہ گیا، وہ کنویں کے کنارے بھی ٹوٹ گئے، اور اندر جو زمزم کے پانی کے چشمے آ رہے تھے ان کو سیلاب نے ٹکر ماری، وہ چشمے بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لہذا زمزم ختم ہو گیا۔ عبد المطلب نے منت مانی، اس نے طواف کیا، اور طواف کر کے ملتزم پہ کھڑا ہو کے اس نے کہا کہ یا اللہ، میں خالصتاً تیرے نام پہ منت مانتا ہوں، اگر زمزم کا کنواں مجھے مل جائے، پانی مل جائے، میں تیرے راستے میں اپنی اولاد میں ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ یہ جو رسمیں ہیں نا جی بندوں کا ذبح کرنا، جیسے ہندو بھی کرتے ہیں نا، اپنی دیوی کی بھیڑ چڑھاتے ہیں، اس کے قدموں میں دان دیتے ہیں، بھیڑ چڑھاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اسی طرح یہ ان کے زمانے میں بھی تھا، عبد المطلب کے دور میں بھی۔ عبد المطلب نے منت مان لی اور اس کے بعد چپ کر کے رہ گیا۔ ایک رات عبد المطلب سویا ہوا تھا کہ خواب دیکھتا ہے، ایک آدمی اس کو حکم دیتا ہے کہ کل جس جگہ پہ جانور پڑا ہو اور جانور کے گوشت کو چیلیں کھا رہی ہوں، اسی جگہ پہ کھدائی کرنا تو تجھے زمزم مل جائے گا۔ عبد المطلب نے خواب دیکھ لیا، خواب دیکھنے کے بعد وہ صبح آیا، حرم میں آ کے چپ کر کے بیٹھ گیا۔ لوگ آتے تھے نا، نذرانے چڑھاتے تھے لات کے، عزا کے، جیسے ہم قبروں میں چڑھاتے ہیں، یہ پرانا کام ہے، یہ نیا کام نہیں ہے۔ آج بھی تو ہم نذرانے چڑھاتے ہیں نا، اٹے گھٹے دمبے شمبے قصے کہانیاں چاول واول دیگے ویگے پکا نہیں رہے ہم، یہ کام کافر کرتے تھے۔ اللہ کا فضل ہے ہم ان کے وارث ابھی تک زندہ ہیں، ہم نے ان کے کام کو مرنے نہیں دیا۔ وہ لات عزا کے سامنے کرتے تھے، ہم جا کے جناب بزرگوں کی مزار پہ کرتے ہیں۔ وہ لات عزا کون تھے؟ وہ بھی اللہ کے بزرگ تھے، مر گئے تو انہوں نے بت بنا لیے، انہوں نے بت بنا لیے، ہمیں بنی بنائی قبریں مل گئی، بت بنانے کی تکلیف نہیں ہوئی، بات تو ایک ہے۔ اب عبد المطلب نے دیکھا کہ بھی ایک جانور ذبح ہو گیا ہے، بیٹھا رہا دیکھتا رہا، اور دیکھا تھوڑی دیر کے بعد چیلیں آ رہی ہیں اور گوشت وہاں سے نوچ نوچ کے لے جا رہی ہیں۔ عبد المطلب سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا ہے، یہی جگہ ہے، لیکن اس نے دل میں راز رکھا، بتایا کسی کو نہیں، اور رات کو اس نے سارے بیٹوں کو جمع کیا۔ عبد المطلب کے کو 11-12 بیٹے تھے، یہ عرب جو ہے نا ان کی اولاد بہت ہوتی ہے، حضرت علی کی 18 بیٹے ہیں۔ تو اب جناب عبد المطلب نے ہم سے کہا کہ مجھے زمزم کا پتہ چل گیا، اس جگہ ہم نے بالکل تہجد سے بھی پہلے جا کے کھدائی کرنی ہے، تاکہ سورج نکلنے سے لوگ جب گھروں سے اٹھے تو ہم زمزم ڈھونڈ چکے ہوں، ورنہ تو سارے قبیلے ٹوٹ پڑیں گے، بھی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے آ کے کھدائی کی، کھدائی کرتے 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 اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ زمزم کا چشمہ جو تھا ان کو مل گیا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ زمزم کا چشمہ جو ہے، ایک تو ہے نا کنواں جہاں زمزم تھا، اب بھی کنواں ہے نیچے، صرف اوپر بند کر دیا ہے، طواف والوں کو تکلیف ہوتی تھی، لوگ ٹکرا جاتے تھے، تو نیچے تو ابھی بھی موجود ہے کنواں۔ تو جس جگہ یہ کنواں ہے یہاں پانی ظاہر ہو رہا ہے، بات کو سمجھیں۔ اصل چشمہ جو ہے عین کعبۃ اللہ کے نیچے سے پانی کی لہر آ رہی ہے، عین کعبۃ اللہ کے نیچے سے لہر آ رہی ہے، اور ایک جبل ابھی کویت سے چشمہ آ رہا ہے، یہ دونوں اس جگہ گرتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، یہ زمزم ہے۔ یعنی اس کا اصل جو ہے وہ بھی کعبہ ہے۔
اب جناب جب زمزم مل گیا، عرب تھے، انہوں نے زمزم چکھا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ زمزم ہے۔ اب جو دن ہو گیا، ساری دنیا آ گئی، مخلوق آ گئی، مبارک مبارک مبارک۔ انہوں نے کہا عبد المطلب چونکہ تم سردار تھے، اللہ نے تیرے مقدر میں رکھا تھا، بہرحال زمزم مل گیا ہے، خوشی کی بات ہے۔ اور نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے منت مانی تھی اور میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اس نے جناب سارے بیٹوں کو بٹھایا، کہا بھی قرے پہ نام لکھو، اور اس نے وہ جیسے قرا بنایا، کاغذ بنائے، کہا بھی ایک اٹھا لو، جس کا نام لکھ لے گا اسی کو ذبح کروں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب قرا اٹھایا تو حضور کے ابا عبداللہ کا نکلا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں نا، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح تھا اور میرا ابا عبداللہ بھی ذبیح ہے۔ اب جب نکلا تو سارے قریش کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا عبد المطلب کیا کرتے ہو، اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے منت مانی ہے۔ انہوں نے کہا چاہے منت بھی مانی ہو، یہ کون سا طریقہ ہے کہ بیٹا ذبح کر دو؟ انہوں نے کہا میں تو زبان سے نہیں پھرتا۔ اس نے کہا ایسا کرو، اب باقی قرا تو ختم ہو گیا، اب عبداللہ کو بٹھاؤ اور ایک قرے پہ لکھو 10 اونٹ، پھر لا حول ولا قوة، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا جی 10 اونٹ لکھیں، پھر قرا ڈالیں، اگر قرا اونٹوں کے نام آ جائے 10 اونٹ خیرات کر دو۔ اچھا قرا ڈالا، خدا کی قدرت پھر عبداللہ کا نکل آیا۔ انہوں نے کہا جی 10 اونٹ اور بڑھا دو، حضرت نے 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اسی طرح بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، آخر جب 100 اونٹ پہ پہنچے تو اب عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا قرا نکل آیا۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بدلے دیت میں 100 اونٹ ذبح کیے، اسی سے یہ دیت مقرر ہو گئی، پھر حضور نے بھی قائم رکھا۔ تو آج بھی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ کی قیمت ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی 1 لاکھ، کبھی 1,40,000، کبھی 1,50,000 ریال، تو اصل وہی 100 اونٹ کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ تو بہرحال تم دیت بھی لے سکتے ہو اور قصاص بھی لے سکتے ہو۔ پتہ نہیں مدینہ منورہ سے جو قوم ایمان لاچھو کاٹا کون ٹاکا، پتہ نہیں کیا ہے، کون سی زبان ہے، میں نے لوگوں سے بہت حرام کھایا ہے، ادا کرو۔ حرام کھایا ہے اب حلال کھاؤ نا، کما کے ان کو ادا کرو یا معافی دو کہ بھئی میں ادا نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کے لیے بخش دو۔ حجر اسود کے علاوہ بوسہ دینا ناجائز ہے۔ میری نوکری مکے میں ہے، میں وطن جاؤں گا چھٹی پہ، واپسی احرام لازمی ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ جو مکے سے جائے اس کے لیے شریعت ختم، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ میقات، مکے سے جو جا رہا ہے۔ اور خدا کے بندے ظالم اللہ سے ڈرو، تم مکے سے جا رہے، تم پر تو ڈبل فرض ہے کہ مکے کا احترام کرو۔ میقات کیوں ہے؟ تاکہ اس گھر کا احترام ہو، پتہ لگے بندے کو میں کہاں جا رہا ہوں۔ جو لوگ وطن جاتے ہوئے طواف الوداع کے بعد الٹے چلتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ بہرحال کوشش کرو کہ دکان جو ہے ڈش انٹینا وغیرہ ان سے بچ کے ایسی چیزیں بیچو جن میں بے حیائی کا خطرہ نہ ہو۔ آج میرا بیٹا صاف ظاہر ہے، خبریں سننی ہو تو ٹی وی پہ آ جاتی ہیں، بھائی ڈش لگانے کی کیا ضرورت ہے؟
ڈش وغیرہ تو وہی لگاتے ہیں نا جنہوں نے گندی فلمیں دیکھنی ہیں، تاکہ 400 چینل ہوتا ہے، ساری رات بیٹھ کے منہ کالا کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حج یا عمرہ کرے مدینہ منورہ نہ جائے، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں، نہ جائے، لیکن یہ کتنی بدبختی ہوگی کہ اتنا قریب آنے کے بعد بھی مدینے نہ جائے، ورنہ شریعت میں کوئی حکم نہیں، نہ حج خراب ہوگا اور نہ عمرہ خراب ہوگا، کیوں؟ حج حج ہے، زیارت مدینہ منورہ الگ چیز ہے۔ اسی لیے جو عاشق ہیں نا ان کے تو نرالے فیصلے ہوتے ہیں نا۔ مولانا روم کے بارے میں شاید یا کسی اور بزرگ کے بارے میں لکھا ہے تاریخ میں کہ جب وہ حج پہ آئے، حج کر کے واپسی کی تیاری کر لی، سب ساتھیوں نے کہا کہ حضرت مدینہ شریف نہیں جانا ہے، فرمایا نہیں، چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے تو لوگوں نے تنگ کر دیا کہ حضرت مدینہ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا یار مجھے شرم آیا کہ میں گیا تو حج پہ تھا نا، چلو مدینہ بھی دیکھ لوں، نہیں اب میں صرف مدینہ مسجد نبوی کے لیے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری محبت میں فرق آئے، یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، بہرحال حج عمرہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ہمارے یہاں غوث اعظم ہے، کہیں غوث پاک ہے، یہ سب نام غلط ہیں، غوث صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی غوث نہیں ہو سکتا۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث اغثنا، یا غوث اغث، یہ تو اللہ کا نام ہے، بندہ کیسے غوث ہو گیا؟ یہ تو جاہلوں نے بنا دیا، کہیں داتا بنا دیا، کہیں غوث بنا دیا، بس ان کی یہی مہربانی ہے کسی پیر کا نام اللہ نے رکھ دیا۔ کہتے ہیں جی کہ تاریخ اسلام میں جتنے اہم واقعات گزرے ہیں وہ 11ویں شریف کی رات گزرے ہیں۔ حضور کب پیدا ہوئے ہیں؟ 11ویں کی رات؟ وہ تو حضور بھی پیدا نہیں ہوئے، تو اہم واقعات کیسے 11ویں کی رات کو گزرے ہیں؟ اچھا پھر 11ویں تو آئی پیران پیر سے، پیران پیر تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو پیران پیر کے زمانے میں ایک بوڑھی کا بیڑا غرق ہو گیا، اس بدبخت نے پوری امت کو بدعت میں ڈال دیا۔ اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے کہ بڑے بڑے واقعات پیش آئے؟ اچھا آدم علیہ السلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ نوح علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ پھر ہر تاریخ کے لیے ماشاءاللہ 11ویں مناؤ، کبھی 11ویں، کبھی 12ویں، کبھی 18ویں، کبھی 13ویں، یعنی مسلمان اسی 11ویں میں رہے گا۔ کیسا دشمن نے الجھایا ہے کہ امت روایات میں کھو گئی۔ توبہ کیا ہے؟ الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا، گناہ چھوڑ دے اور اس کا ندامت محسوس کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، یہ ہے توبہ۔ ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، شرک معاف ہو جاتا ہے، باقی کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ امت میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کی طرف بلائے، بالکل ٹھیک ہے، تو اب تو ہے دنیا میں الحمدللہ، تبلیغ والے بھی ہیں، تحفیظ والے بھی ہیں، تدریس والے بھی ہیں، قرآن والے بھی ہیں، تزکیہ والے بھی ہیں، جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرہ کرنے کے بعد ابھی اپنے بال نہیں کاٹے تھے کہ پہلے بیوی کے بال کاٹ دیے، کوئی بات نہیں، اب بال کاٹنے ہی ہیں نا، کسی نے تو کاٹنے تھے نا۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی کے بال خود کاٹے ہیں۔ اچھا خدا کی شان ہے، ان کو کوئی کینچی بھی نہیں ملی، انہوں نے دانتوں سے کاٹے۔ میری بیوی عمرے سے تو فارغ ہو نا،
ہم انڈیا سے آئے ہیں، احرام انڈیا سے نہیں باندھا، ابھی تک عمرہ بھی نہیں کیا، ماشاء اللہ واہ، کرنے کیا آئے ہو جناب؟ یہاں زیارت کرانی تھی۔ مکے والے آپ کے لیے بڑے پریشان تھے، آپ انڈیا سے آئے ہیں کہ زیارت کر لیں آپ کی۔ جب عمرہ ہی نہیں کیا تو آنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب فوراً مدینہ شریف چلے جائیں، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں تو پھر آپ دم سے بچ جائیں گے، ورنہ ایک دم بھی دینی پڑے گی اور اپنے اصل عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جی طواف کے دوران میں اگر جوتی ساتھ ہو کوئی حرج نہیں، طواف ایک کے لیے، حج ایک کے لیے، عمرہ ایک کے لیے۔ اگر کسی نے بیوی کو پیار کرتے ہوئے اس کے پستان چوس لیے، نہیں، بڑی اچھی بات ہے بھائی، بیوی کی بیوی بھی ہو گئی، دودھ کا انتظام بھی گھر میں ہو گیا، کوئی نہیں جی، مزے کرو، چوسو جی، جو مرضی آئے چوسو، تمہاری بیوی ہے بابا۔ اور اگر فلمیں دیکھتے رہے نا، انشاءاللہ پیشاب بھی چوسو گے، تیاری کرو، یہاں تک تو آ گئے ہو نا، باقی کتنا نیچے جانا ہے؟ بالکل تیار رہیں آپ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیا یہ ہے کہ بی بی عائشہ جیسی بیوی ہو اور خاوند میرا محمد مصطفیٰ ہو، لیکن بیوی فرماتی ہیں واللہ ما رأى منی، مجھے خدا کی قسم ہے میرے بدن پہ حضور نے کبھی نظر نہیں ڈالی۔ یہ ہے حیا۔ تم تو ماشاءاللہ ابھی پستان چوسنے لگے ہو، پہلے ہم نے شوہر سمجھا، تم بچے بن گئے ماشاءاللہ۔ بالکل جی بالکل، مزے سے دودھ پیو، بلکہ کچھ رکھ لیا کرو، دوست آئیں اسی کی چائے پکا کے پلاؤ کہ جناب یہ نایاب تحفہ ہے، آپ کو بازار میں نہیں مل سکتا۔ انا للہ و انا هل هاجر رسول الله الى الحبشة؟ لا، هاجر اصحابه ما هاجر النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا الى المدینة المنورہ۔ بیٹی کا نام حرم عائشہ، حرم کیا مطلب؟ عائشہ رکھے، یہ کیا حرم؟ بیوی کا نام عائشہ رکھو، بیٹی کا نام عائشہ رکھو، یہ پتہ نہیں ہمارے یہاں 10 نام جو رکھتے ہیں یہ تو غلط ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا يصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا يسوق الخير الا اللہ، ما شاء اللہ ما كان من نعمة فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ منه الا الیہ۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں رحمت کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان جس ملک میں ہیں
جس جگہ میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ مسلمان کشمیر میں ہے، مسلمان فلسطین میں ہیں، مسلمان عراق میں ہیں، مسلمان عرب میں ہیں، مسلمان عجب میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یا اللہ فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، بر میں ہیں، باہر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ یہود و ہنود کی سازشوں کو ناکام کر دے یا اللہ مسلمانوں کے اس ملک پہ رحم فرما دے یا اللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے، غلطیاں معاف فرما دے، ہماری نافرمانیاں معاف فرما دے، ہماری بے حیائیاں معاف فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد